صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ خلفائے راشدین کے حیات طیبہ کے تعلق سے آپ تمامی حضرات درس سماعت میں آ رہے ہیں۔ بالخصوص کل سے آپ لوگوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں سماعت میں آئی تھی۔ آج بھی انہی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، بغور سماعت میں آئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دولت قدے پر حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک شخص تم میں سے میرے پاس آتا ہے جس کی آنکھوں میں زنا کے آثار نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور علیہ السلام کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وحی نہیں بلکہ نور قرآن ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن سے بڑی محبت تھی۔ جیسا کہ کل غالباً آپ نے سماعت میں آیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے امت میں سب سے پہلے حافظ قرآن اگر کوئی ہے تو سیدنا عثمان غنی ہے۔ ان کو قرآن سے بڑی محبت تھی، بڑی لگن تھی اور بہت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف غالباً 82 برس کی ہوئی جب آپ کی شہادت ہوئی۔ 82 ایئرس، یعنی اس وقت آپ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے۔ جس وقت آپ پر تلوار ماری گئی تو آپ قرآن کی تلاوت ہی کر رہے تھے۔ تو زندگی بھر آپ نے جب سے داخل اسلام ہوئے قرآن کی بہت تلاوت کرتے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اور آنکھوں میں نور قرآن پیدا فرما دیا تھا۔ یہ قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہے۔ آپ کا علم میں اضافہ ہو، یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام، یہ اپنی تلاوت کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو پہچانتا ہے اور ان کو خوب یاد رکھتا ہے کہ کون کون پڑھ رہے ہیں مجھے۔ کل بروز قیامت یہ قرآن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی تلاوت کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی گواہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس کی گواہی پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑی قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت رکھتے تھے، قرآن کو بہت سمجھ کر کے پڑھتے تھے، اس کی بہت تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں اور آپ کے جو ہے تو آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے نور قرآن پیدا فرما دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ بڑی کئی ایک پوشیدہ باتوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو جیسا کہ روایت آپ نے سماعت میں آئی کہ ایک شخص آپ رضی اللہ عنہ کے دولت قدے پر، یعنی آپ کے گھر پر کوئی شخص آنے والے، جنہیں دیکھ کر کے آپ نے ڈائریکٹ ان کو نہیں کہا کہ تم کو میں ایسا دیکھتا ہوں یا ایسا پاتا ہوں، بلکہ کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے تو تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کے آنکھوں میں یا جس پر میں زنا کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کیا وحی کا سلسلہ ابھی چالو ہے کیا؟ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی وحی نازل ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے تم کو کچھ معلوم پڑ جا رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ وحی نہیں ہے بلکہ یہ نور قرآن ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر بہت پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے ہم سب مقلد ہیں، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا مقلد ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ سب سے زیادہ حنفی لوگ ہیں اور سب سے زیادہ سنی لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو وہ حضرت امام اعظم کا بھی یہ حال تھا کہ آپ بھی ایسی بہت ساری پوشیدہ باتوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، بھانپ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ طہارت خانے میں گئے طہارت کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے،
واپس لوٹے تو کہا کہ کیا حال ہے لوگوں کا کہ طہارت خانے میں گناہ کرتے ہیں؟ یہ حال تھا. یہ ہے بزرگی، یہ ہے اللہ کی عطا، یہ ہے انعام. دنیا میں جب یہ انعام ہے تو آخرت میں کتنا انعام ہوگا. تو بہرکیف تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نور قرآن عطا فرمایا تھا. قرآن کا نور. یہ تو قرآن کی جو ہے تو شفقت، اس سے محبت، اس کی تلاوت کی وجہ سے نور قرآن. ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جہاں مومن موجود ہو تو وہاں تم کانا پھوسی مت کرو، اشارے بازی مت کرو، غیبت چغلی مت کرو، تہمت الزام مت کرو. ورنہ جو مومن رہے گا وہ سمجھ جائے گا کہ تم اشارے میں کیا کہہ رہے ہو یا تمہاری آنکھوں میں کیا ہے. مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور قلب مومن عرش اللہ، فرمایا مومن کا قلب جو ہوتا ہے، دل، یہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کعبہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے، مگر کسی مومن کا دل نہ ٹوٹنے پائے تم سے. کہ قلب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب جو ہوتا ہے اللہ کا عرش ہے وہ. تو یہاں یہ نور قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے بہت ساری پوشیدہ باتوں کو دیکھ لیا کرتے تھے. اب فرماتے اسی طریقے سے آپ کی فضیلت میں یوں تو کتابیں بھری پڑی ہیں، روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں. چند باتیں جو یہاں نقل ہے میں آپ کے گوشہ گزار کر رہا ہوں بغور سماتمائے. فرماتے ہیں حضور پرنور سید عالم علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، ایک کے بعد دیگرے. 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں آئیں. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو نبی علیہ السلام نے اپنی ان سے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا. پہلے حضرت رقیہ تھی، جیسا کہ آقا علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں. کتنی تھیں؟ ہے نا، 4 صاحبزادیاں تھیں. ہمیں کچھ یہ باتیں بھی معلوم رہنا چاہیے، یہ فرض اور شرط نہیں ہے ایمان کی، مگر محبت ہے. جس گھرانے سے، جس خاندان سے اور جس ذات سے محبت ہے تو اس کے خاندان سے بھی محبت ہونا چاہیے، اس کے اہل و عیال سے بھی محبت ہونا چاہیے. تو 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ پہلے نکاح میں تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے. ان کے انتقال فرما جانے کے بعد حضرت ام کلثوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح میں دیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عثمان ایسا شرم و حیا کا پیکر ہے اور ایسا پاک نفس والا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 100 بیٹیاں دیتا تو میں ایک کے بعد ایک 100 اس کو نکاح میں دے دیتا. ایک روایت میں یہاں تک آیا. اور فرماتے ہیں کہ حضور رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر میری کوئی تیسری بچی بھی ہوتی، یہاں پر اس کتاب میں یہ تیسری بچی کا ذکر ہے، میں نے اور کتابوں پڑھا اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر 100 بچیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک میں عثمان کے نکاح میں دے دیا ہوتا. یہاں فرمانے کہ نبی علیہ السلام پہ دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری کوئی تیسری بچی بھی ہوتی تو میں اس کو بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. یہ اتنا لائق مند ہے عثمان. فرماتے کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے، پورے نوع انسانی میں، یعنی پورے اولاد آدم میں کسی کو بھی یہ سعادت، یہ شرف نہیں حاصل ہے کہ کسی کو کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں نکاح میں ملی ہوں. یہ صرف عثمان غنی کی ذات ہے جن کو نبی کی بلکہ سید الانبیاء کی، محبوب کبریا کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. یہ صرف جو ہے تو حضرت جو ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ سعادت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اور یہ بے شک انہی کا حق تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا، اور یہ ہر کوئی لکھتے ہیں کتابوں میں. آپ کو حضرت عثمان ذوالنورین لکھتے ہیں لوگ، غیروں کی کتابیں بھی
جو نبی علیہ السلام کو نور نہیں مانتے، کہتے وہ نور نہیں ہے، وہ بشر ہیں. بشر تو ہے ہی ہیں، وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. یہی عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. مگر جو یہ کہہ دے کہ ہماری طرح بشر ہیں تو چور پکڑا گیا. پھر وہ پکا چور ہے، بے ایمان ہے. جو دین میں بے ایمانی کرتا ہے اور غلط عقیدہ پھیلاتا ہے لوگوں میں. بے شک وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، ہم یہ مانتے، ہمارا عقیدہ قرآن سے یہ ثابت ہے، اللہ کا یہی اعلان ہے. مگر ہماری تمہاری طرح بشر نہیں ہے. ارے انبیاء میں سے کوئی ان کی طرح بشر نہ ہوئے. تمام نبی بشر ہیں، کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو تو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا انسانوں میں. سب جتنے بھی نبی اور رسول پیغمبران و عظام گزرے سب انسانوں میں بھیجا، بشر تھے. مگر ان تمام نبیوں اور رسولوں میں بھی کوئی ہمارے آقا علیہ السلام کے جیسا نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. عرض یہ کر رہا تھا کہ ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غیر بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سے کوئی پوچھے یہ ذو النورین کیوں کہتے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں لکھتے ہو ذو النورین اور کیوں بولتے ہو ذو النورین؟ یہی وجہ ہے نا کہ اس نور والے سرکار کی 2 نور صاحبزادیاں جو ہیں آپ کی نکاح میں آئی تھی، اس لیے ذو النورین یعنی 2 نور والے. تو نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تو 2 نور والے، 2 صاحبزادیاں آپ کی نکاح میں آئی تو 2 نور والے، ذو النورین یعنی 2 نور والے. تو یہ تو کہتے ہیں اور ایک طرف نور ماننے سے، یعنی بیٹیوں کو نور مان رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کو نور ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہ بھی کوئی ایمان ہے، کوئی عقیدہ ہے؟ بہرحال یہ سب ان کی جو ہے تو اٹکل پچو باتیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے فریب دینے کا کام ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نور کے سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ہے ذو النورین جوڑا نور کا. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ ہو تو ایسا ہو، صاف بالکل ستھرا، جیسا قرآن و حدیث میں ہے ویسا عقیدہ ہونا چاہیے. عقیدہ تو سب سے اہم ہے نا. عمل میں آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، با عمل ہوتا ہے، بے عمل ہوتا ہے، بہت متقی پرہیزگار بھی ہوتا ہے، کوئی بہت گنہگار بھی ہوتا ہے. ایک ہی باپ کے کئی اولادیں سب باپ کے نقش قدم پہ نہیں رہ پاتی ہے، کوئی بہک بھی جاتی ہے. لیکن عقیدہ تو ایک، کہنے والے نے کہا کہ تم سب بدلنا، گھر بدلنا، کاروبار بدلنا، گاڑی موٹر بدلنا، لباس بدلنا، جوتا چپل بدلنا، مگر عقیدہ کبھی نہ بدلنا. فرمایا عقیدہ وہی پرانا والا رہنے دینا جو تمہارے آبا و اجداد کا تھا، جو اولیاء کرام کا تھا، اسلاف کرام کا تھا، صحابہ کرام کا تھا. بولے عقیدہ وہی رکھنا. حالات کے تحت فیشن چل گیا بھائی، ٹھیک ہے، لباس بدل دیا. پہلے کوئی پینٹ نہیں پہنتا تھا، فیشن آ گیا پینٹ کا تو لوگ پینٹ، پھر شرٹ بھی پہننے لگے، ٹی شرٹ بھی پہننے لگے، پھر جینس بھی پہننے لگے. جو جائز طریقے میں آ جائے، ناجائز تو استعمال مت کرو. جو جائز چیز آ جائے بے شک اس کو استعمال کر سکتے ہو، بدل سکتے ہو. لیکن فرمایا عقیدہ وہی پرانا رہنے دینا. اور کسی کہنے والے نے کہا عقیدہ تو بوڑھی عورت کی طرح رکھنا. جیسے کوئی بوڑھی عورت ہوتی ہے، بولے کچھ بھی ہو جائے میں تو یہ جگہ چھوڑوں گی نہیں، اسی پہ مر جاؤں گے لیکن چھوڑوں گی نہیں، بھلے سے اس کی کوئی ویلو نہ ہو، اس کے گھر کی گدڑی ہی کیوں نہ ہو پھٹی پرانی، لیکن کوئی بوڑھی عورت ہوتی ہے نہ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، یہ میرے ابا کی نشانی ہے. کچھ بھی ایک رہتا ہے معاملہ. پر میں عقیدہ اس بوڑھی عورت کی طرح رکھنا، چھوڑنا نہیں. عقیدہ وہی پرانا رکھنا، بدلنا نہیں. تو عقیدہ مین ہے. تو یہ ہم اور آپ جو ہے تو الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک کے تعلق سے سماعت مار رہے ہیں. اب فرماتے اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو مدینے میں پانی کی بڑی تکلیف تھی، اور جو پانی تھا بھی عام طور سے وہ کھارا پانی تھا. وہ پانی کھارا تھا، پینے میں لوگوں کو پیاس نہیں بجھتی، پی نہ پاتے. اور مدینہ منورہ میں ایک شخص کے پاس ایک چشمہ تھا، ایک کنواں تھا، یعنی کہ ایک باوڑی تھی. ایک آدمی تھا مدینے میں، ایک شخص جس کے پاس ایک چشمہ تھا جس کا پانی بہت میٹھا تھا، اچھا تھا.
پینے کے لائق تھا، لیکن وہ شخص اس پانی کو قیمتاً بیچتا تھا، یوں ہی نہیں دیتا تھا، لوگوں کے مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا، یا جو بھی بہرحال وہ یوں ہی لینے نہیں دیتا تھا، پیسے کا بیچتا تھا وہ پانی لوگوں کو۔ حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم اپنا یہ چشمہ میرے ہاتھ جنت کے چشمے کے بدلے میں بیچ دو، اگر تو یہ چشمہ میرے ہاتھ بیچ دیتا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں تو اس کو جنت میں چشمہ دوں گا۔ اختیار نہ ہوتا تو ایسے کہتے کیا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں، جو ہاتھ خالی دکھ رہا ہے اسی میں دونوں جہان کی نعمت بھری ہے۔ تو کہا کہ جنت کے چشمے کے بدلے میں ایک کنواں میرے ہاتھ تو بیچ دے، تجھ کو جنت میں چشمہ دوں گا۔ مگر وہ شخص نے کہا کہ نہیں، میرے بال بچوں کا اسی پر گزارا ہے، یہی میرا آمدنی کا ذریعہ ہے، میرے بال بچوں کا اسی پر گزارا ہے۔ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو جنت کے چشمے کے بدلے میں یہ چشمہ مجھ سے بیچ دے، تو اس کو جنت پہ چشمہ کنواں عطا کروں گا میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر یہ چشمہ میں خرید لوں اور امت کے لیے وقف کر دوں، میں خرید لوں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں، تو کیا میرے ساتھ بھی وہی وعدہ رہے گا جو اس کے ساتھ آپ وعدہ کر رہے تھے کہ تجھ کو جنت میں چشمہ دوں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اے عثمان، تجھ کو بھی وہی چشمہ ملے گا، جنت پہ چشمہ ملے گا تجھ کو اگر تو یہ خرید لیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35,000 درہم نقد جو ہے دے کر کے اس کو خرید لیا، اس وقت میں 35,000 نقد دے کر کے اس شخص سے وہ چشمہ خرید لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ چشمہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ ہے جگر، یہ ہے ایمان۔ آج بھی مسلمان اپنے اپنے حیثیت کے مطابق جو الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہے، وہ نبی کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اولیاء کے نام پر بہت کچھ خرچ کرتے نظر آتے ہیں، بہت کچھ خرچ کرتے نظر آتے ہیں، مگر جو آج بھی سوکھی زمینوں کی طرح ہیں، وہ سوائے چٹکنے کے اور کچھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں تو بس ان کا سینہ پھٹتا ہے، آنکھیں پھٹتی ہے، اور کھانے کو مل جائے تو پہلے نمبر لگا بھی دیتے ہیں۔ تو بہرکیف تو حضرت عثمان غنی نے اس وقت سے یہ چشمہ خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے عثمان، تجھ کو بھی میں وہی چشمہ اسی طریقے سے دوں گا، آج تو نے جنت کا چشمہ خرید لیا، یہ جنت کا سودا ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام جو ہے تو جنت یہاں پر فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، جنت کا چشمہ بیچ رہے ہیں۔ جب جو شخص جس چیز کا اختیار نہیں ہے، شرعاً تو یہ حکم ہے کہ اگر تم کسی چیز کے اختیار نہیں ہو، اس کتاب کے اگر تم جو ہے تو مختار نہیں ہو، مالک نہیں ہو، تو اس کو تم بیچ نہیں سکتے۔ جو جس چیز کا مالک ہے وہی بیچ سکتا ہے، یا تو اس کی اجازت سے دوسرا کوئی بیچ سکتا ہے، جو کہے کہ ہاں آپ سودا کر لو تو کر سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب بیچا تو اس کا مطلب کہ وہ اس کے مالک ہے نا، مالک کونین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے جہان کا مالک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ عقیدے پر ہمیں قائم رہنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔